اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت کے 100 درجے ہیں، ایک درجہ میں نے پوری کائنات میں تقسیم کر رکھا، جانور، حیوانات، درندے، پرندے، انسان، سارے لوگوں کو ایک رحمت کا حصہ دیا، 99 رحمتوں کا حصہ اللہ کہتے ہیں میرے پاس۔ اب اس سے اندازہ کیجئے اس کی خوبیوں کا، اس کی اچھائیوں کا، اگر ہم تعریف نہ کریں تو یقیناً ہم نالائق کہلائیں گے، وہ تو تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ لیکن اس اللہ تک کس نے پہنچایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے بتایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں؟ کس نے ہم کو بتایا کہ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں؟ کس نے ہم سے بتایا کہ ہم کہاں تھے، کہاں سے آئے ہیں، ہم کو کہاں جانا ہے، اس دنیا میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی نے بتایا۔ کوئی خیر کا کام ایسا نہیں ہے جو پیارے نبی نے اپنی امت کو نہ بتایا، کوئی شر ایسا نہیں ہے جس کو اللہ جل شانہ کے نبی نے اپنی امت کو نہ بتایا ہو کہ یہ شر ہے، یہ برائی ہے، یہ گندگی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یقینی طور پر اگر اللہ کے احسانات ہمارے اوپر ہیں تو نبی کے بھی احسانات ہمارے اوپر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کہتے ہیں میرے رسول کی محبت سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ انسان کو اس سے فطری اور طبعی محبت ہوتی ہے، اللہ نے اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے تاکہ اس دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر اللہ نے وہ محبت نہ ڈالی ہوتی تو یقیناً ہم کو ان سے محبت نہ ہوتی۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کچھ چیزوں کی محبت میں نے ڈال دی جس کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ عورتوں سے محبت، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، انسان کو محبت ہوتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنی اولاد کو کہتا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، دل کا سرور ہے، یہ محبت ہی تو کہلواتی ہے۔ اس اولاد کے لیے کبھی کبھی 7 سمندر پار انسان جاتا ہے کمانے کے لیے، وہاں بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت مشقت اٹھاتا ہے، کبھی کبھی ایسے کام کرتا ہے جو اپنے وطن میں رہ کر وہ کام کرنا اس کے لیے شرم اور عار کی چیز ہوتی ہے، لیکن اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو اچھی طرح سے پالنے کے لیے، اس زندگی کو گزارنے کے لیے وہ جاتا ہے، کماتا ہے۔ محبت ہی تو ہے۔ انسان کو مال سے محبت ہوتی، مال کہتے ہی ہیں اس وجہ سے مال کو کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دنیا میں کون انسان ایسا ہے جس کو مال سے محبت نہیں ہے؟ لیکن آج کسی انسان سے مال سے محبت نہیں، لیکن ذرا سا دے کے دیکھیے تب پتہ چلتا ہے کہ مال جب آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائیاں بھی آتی ہیں اور کچھ خرابی بھی آتی ہے۔ جب تک انسان برے حالت میں رہتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق باقی رہتا ہے، اللہ کی مخلوق سے اس کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جب اللہ اس کو مال دے دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، بیجا لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے یہ سوچ کر کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ ابو جہل کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب سے اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں مستغنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، میرے پاس مال ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو ساری خرابیاں اس کے اندر آ گئی۔ اور آج بھی انسان، جبکہ اللہ پہلے دن سے کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، صرف اللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں، کسی چیز کے محتاج نہیں، وہ تو سب کو دیتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ،
अल्लाह सबको खिलाते हैं, जानवरों को, दरिंदों को, परिंदों को। ऐसे जानवर जिससे आपको नफरत है उसको भी अल्लाह रोजी देते। तो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला सबको रोजी अता करते हैं। अल्लाह को अपनी मखलूक से मोहब्बत होती है और यही मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का खानदान है। अल्लाह के मखलूक से जो मोहब्बत करेगा वो सबसे अच्छा इंसान कहलाएगा। इंसान से मोहब्बत हो, जानवरों से मोहब्बत हो, परिंदों से मोहब्बत हो, ये तमाम की तमाम अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह जब दुनिया में भेजे हैं किसी जात से नहीं मुताल्लिक किया था, किसी बिरादरी का नहीं, सब आदम और हव्वा की औलाद। हम में कोई ऊंच नीच नहीं है। जब ऊंच नीच नहीं है तो सब बराबर। मस्जिद में आते हैं तो क्या देखा जाता है, मालदार एक तरफ खड़े हो जाएं, गरीब एक तरफ खड़े हो जाएं, शेख पठान एक तरफ खड़े हो जाएं, दूसरे लोग दूसरी तरफ खड़े हो जाएं। सब लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं और उसमें फख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह के घर में हम सब बराबर हैं। काश अगर हम सब बाहर भी इसी तरह से रहने लगे तो आप यकीन कीजिए कि दुनिया ही में जन्नत के मनाजिर दिखाई देने लगे। लेकिन यहाँ आने के बाद तुम छोटी बिरादरी के हो, तुम छोटे हो, तुम्हारे पास पैसा कम है, तुम झोपड़े में रहते हो, मैं महलों में रहता हूँ, हर तरह का गुरूर और तकब्बुर इंसान के अंदर पैदा हो। जो इंसान तो अल्लाह का मोहताज, अल्लाह के बंदों का मोहताज होता है, सिर्फ वो जात है जो किसी की मोहताज नहीं।